ہم روتے ہی اسی وجہ سے ہیں کہ محمد کی بیٹی بھی سوالی بنی تھی۔ جوانی میں ضعیفی آ گئی محمد کی بیٹی کو، اور بچپن میں ضعیف ہو گئی حسین کی بیٹی۔ شاہ صاحب 3 شہزادیاں ضعیف ہوئی ہیں۔ بسم اللہ۔ بھائی لال خان کہتے ہیں 3 شہزادی، صرف شہزادیاں نہیں، ان کے جوان بھی ضعیف ہو گئے۔ اللہ جانے کیا اجر رسالت ملا ہے۔ تہجد میں کہتا تھا میرے اللہ مجھے بیٹی عطا کر۔ جتنے حسین کے شیعہ ہو نا، یہ جملہ رسمن نہیں کہہ رہا، میں دل سے کہہ رہا ہوں۔ مجھے شبیر کے روزے کی زری بنی اس کی قسم ہے، مالک نے 2 بیٹیاں عطا فرمائی ہیں۔ میرا سارا خان شدت سے بیٹے کی خواہش کرتا ہے، میں بیٹیوں کو دیکھتا ہوں میرے ذہن میں آتا ہی نہیں بیٹا، وہ کہ اللہ کی نعمت ہے۔ مجھے ہر کسی نے کہا ہے، یہ میری بڑائی نہیں، یہ اس کے حکم کے مطابق دل میں اطمینان اٹھا ہے۔ جب میں رسول اللہ کی طرف دیکھتا ہوں، جب میں حسین کی طرف دیکھتا ہوں، ہاتھوں کو اٹھا کے کہتا تھا مجھے بیٹی دے۔ بیٹی مل جائے نا، ایک سے دوسری بھی ہو تو ماتھے پہ بال نہ ڈالنا، یہ کبھی نہ سوچنا کہ اللہ نے مجھے بیٹا کیوں نہیں دیا۔ پہلی بات، وہ بہتر جانتا ہے تمہارے لیے بہتر کیا ہے، اور بیٹیوں کے لیے اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ جب بیٹی بھیجنے لگتا ہے نا دنیا میں، تیرا میرا سلطان نبی فرماتا ہے بیٹی کو بھیجنے سے پہلے کہتا ہے جس کے گھر میں بھیج رہا ہوں اس کے رزق کا ضامن میں ہوں، تیرے باپ کا بازو میں تھاموں گا۔ یہ بیٹیاں رحمت اس لیے جس گھر میں آتی ہیں، اس لیے جب بیٹیاں گود میں آئے نا، عورتوں کی عادت ہوتی ہے بیٹا ہونا چاہیے، نسل بڑھنی چاہیے، نسل چلانے والا بھی وہ ہے، بڑھانے والا بھی وہ ہے، اسے بہتر پتہ ہے میں نے کس کی نسل کہاں سے کیسے چلانی، لیکن اس کی رحمت پہ آنسو نہ بہا، شکر کیا کر مالک۔ نبی فرماتے ہیں اللہ خوش ہوتا ہے تو بارش بھیجتا ہے، اس سے زیادہ خوش ہو تو مہمان بھیجتا ہے۔ مولا اس سے زیادہ خوشی فرمائے جب سب سے زیادہ خوش ہو تو بیٹی عطا کرتا ہے۔ یہ اللہ کا تم پہ فضل ہے کہ وہ بیٹی دیتا ہے، اس لیے کہ موسیٰ نبی سے کہا تھا اللہ نے بیٹی مانگ۔ مولا بیٹی کیوں مانگوں؟ اللہ کی آوازیں جنازے کی وارث ہوتی ہے، بیٹیاں اس لیے مانگا کرو۔ وہ جنازے بڑے بے رونق ہوتے ہیں جن جنازوں پہ بیٹیاں نہیں رونے والی ہوتی، اور اگر بیٹی کوئی زحمت ہوتی معاذ اللہ، تیرا میرا رسول تعظیم کے لیے نہ اٹھتا، اگر بیٹی زحمت ہوتی تو شبیر تہجد کی نمازوں میں کبھی نہ مانگتا۔ آدھی آدھی رات کو کہتا میرے اللہ مجھے بیٹی عطا کر، اور دعائیں مانگ کے کہتا تھا ویسی بیٹی دے جیسی نانا کو دیے۔ پھر دعا مانگ کے کہتا تھا وہ مجھ سے اتنا پیار کرے جتنا اماں نانا سے کرتی تھی۔ پھر حسین اللہ جانے سید نے اگلی دعا مانگی کیسے، شبیر رو کے کہتا جو میرے بغیر نہ رہ سکے، میں جس کے بغیر نہ رہ سکوں، اللہ کی آوازیں اتنی پیاری بیٹی دوں گا، کیسے پتہ چلے گا وہ پیاری ہے کہ میں پیارا ہوں؟ شبیر کی آوازیں جہاں تیرا دل کرے میزان لگانا، حسین ہو کے وعدہ کرتا ہوں اسے جنگلوں میں روتا ہوا چھوڑ کے تیری بارگاہ میں آ جاؤں۔ بطول کے بیٹے کا وعدہ تھا، اللہ نے بیٹی دے دی، سینے پہ سلاتا تھا۔ مولا فرماتے وہ گھر مجھے سنسان لگتا ہے جہاں سکینہ نام نہ ہو۔ اپنی بیٹی ہو تو سکینہ نام فاطمہ ضرور رکھو، یہ کم از کم سکینہ نام رکھو۔ ایک شاعر نے کہا تھا تم کو عباس دلاور کی زیارت ہوگی، اپنی بیٹی کا اگر نام سکینہ رکھا۔ آج بھی کبھی کوئی دعا قبول نہ ہوتی ہو، میں نے علماء سے یہ
تصدیق کے ساتھ روایت سنی. فرماتے جس کی کوئی دعا قبول نہ ہو نا، وہ علم تھام کے کہے تجھے سکینہ کا واسطہ. اللہ درجات بلند فرمائے میرے استاد محترم سرکار علامہ ناصر عباس شبال اللہ مقام و نور العمر. آج ان کی شہادت کی رات. 9 سال پہلے آج کے دن وہ جناب سیدہ کی وکالت کرتے ہوئے دنیا سے وہ فرماتے تھے غازی کو ایک دفعہ علم پہ صرف اتنا کہہ دو سکینہ کا واسطہ، اسے کائنات اور نہ بنانی پڑے، وہ بھتیجی کا واسطہ رد نہیں کرتا. اس لیے کہ بڑے عجیب رنگ میں جدا ہوئے ہیں چچا بھتیجی. 10 محرم کو آخری رخصت لے کے گیا، سکینہ رستہ دیکھتی رہی، غازی دریا پہ چلا گیا. 11 محرم کو سکینہ شام چلی گئی. وہ دریا سے نہیں آیا، وہ شام سے واپس نہیں. بس اگر بتی چلی جائے نا، اب آ گئی ہے یا بند کر دینا یا ایسے رہنے. ایک لمحے کا اندھیرا بھی بتا دیتا ہے کسی معصوم کی آمد ہے، کوئی پرسہ لینے ضرور آیا. آخری وقت آیا تھا نا، حسین جانے لگے. یہ تو سب نے سنا ہے نا، شبیر گھوڑے پہ تھے اور گھوڑا نہیں چل رہا تھا. جب کہا نا آخری وقت ہے تو چل، پھر تیری مرضی. اس نے گردن جھکائی. حسین نے دیکھا جسے تہجد میں مانگا تھا، اس نے سوم پکڑے اور سوم پکڑ کے گھر سے جلجنان نہ لے جا، جو جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا. شبیر زین سے اترے، بیٹی کو سینے سے لگا کے خواب سنا. سکینہ تہجد کی نمازوں میں نے مانگا تجھے اور میں نے اللہ سے کہا تھا مجھے پیاری بیٹی عطا کر، جیسے نانا کو کی تھی. اب جس نے سوال سمجھانا بچی کا وہ روئے گا. جب گود میں بٹھا کے حسین یہ کہہ رہے تھے نا کہ میں نے تجھے دعاؤں میں بڑی منتوں سے مانگا، بڑی دعاؤں میں مانگا، میں نے پیار کرنے والی بیٹی ماں. بابا کا چہرہ دیکھ کے کہتی جب اتنے پیار سے مانگا تھا پھر اکیلا چھوڑ کے کیوں جا رہا. شبیر فرماتے اس سے وعدہ کر بیٹھا، آج میزان لگائے، آج میں جنگل میں جاؤں، تو جنگلوں میں رہ جائے گی، میں تجھے چھوڑ کے چلا جاؤں. تو جنگل میں رہے گی، میں مقتل میں رہوں. انیس فرماتے باپ کے سینے سے لگ گئی اور سینے سے لگ کے کہتی ہے نیند آئے گی وہ آپ کی جب پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا. شبیر فرماتے نکلتی نہیں سیدانیاں باہر، سینے پہ سلائیں گی تمہیں رات کو مادر. رو کے کہتی ہے سوئیں گے کہاں پھر علی اصغر. شاہ نے کہا ضد نہ کرو صدقے میں تم پر، رات آئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بی بی، اصغر میرے ساتھ وہی سوئیں گے بی بی. باپ کے سینے سے لپٹ کے کہتی ہے کیسی ہیں یہ باتیں، میرا دل روتا ہے بابا، گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی سوتا ہے بابا. بس آخری وقت شبیر سے سینے سے لگی ہے اور سینے سے لگ کے صرف ایک بات کہی، روتی ہوئی بیٹی کو سلاتے جاؤ، پھر کہاں ہوگی ملاقات بتاتے جاؤ. بیٹیاں گھر میں ہونا اکیلی اور باپ پردیس جا رہا ہو، یہ فطرت ہے انسان کی. اللہ آپ کی بیٹیوں کو آباد رکھے، جس کی بیٹیاں ہیں مولا نصیب اچھے کرے، جن کے اپنے گھروں میں مولا وہاں آباد رہیں. شیعوں بیٹیوں کے لیے دعا صرف اس لیے کرتا ہوں کہ ہم علی کے شیعہ ہیں، ہماری قسمت بھی عجیب ہے. ہم علی کے شیعہ ہو کہ اپنی بیٹیوں کو یہ دعا بھی نہیں دے سکتے جا تیرا مقدر علی کی بیٹی جیسا ہو. اللہ تمہاری بیٹیاں آباد رکھے. قسمت حسین کی ہے، قسمت علی کی ہے، قسمت محمد مصطفیٰ کی ہے. بیٹی اکیلی ہو نا گھر میں اور بندہ ایک دن کے لیے بھی شہر سے باہر جائے تو جانتے ہو وہ اپنی بیٹی کو بتا جاتا ہے میں جا رہا ہوں، اگر کوئی مسئلہ ہو چاچا بھی ادھر ہی ہے، بھائی بھی ہے، ماموں بھی ہے، میں نے اسے بھی کہہ دیا ہے، میں نے سب سے کہہ دیا ہے، گھبرانا نہیں، ڈرنا نہیں، اکیلا نہ سمجھنا، میں جلدی واپس آ جاؤں گا، تیرے سارے رشتہ دار ہیں. قسمت ہے نا حسین کی بیٹی کی. حسین رخصت ہو کے جانے لگا، نہ کوئی چاچا تھا نہ کوئی بھائی تھا، صرف ایک پھوپھی تھی، اس کی گود میں حسین سلا کے چلا گیا. اور تیرا میرا
سید سجاد مولا، جس کے سفروں کی سنگتن جانتے ہو کس نام سے پکارتے تھے؟ وہ فرماتے تھے میری محسنہ ہے، میری 3 سال کی بہن۔ ابو منظر مدائنی نے پوچھا تھا نا جب مولا سب سے زیادہ ظلم کہاں ہوئے، رو کے فرمایا شام شام شام۔ کہتے مولا شام میں کوئی وقت ایسا نہیں کہ چچا عباس بھی یاد آیا ہو؟ امام رو کے فرماتے ہیں ایک وقت ایسا آیا جب مجھے چچا بڑا یاد آیا۔ مولا کہاں؟ فرمایا میرے گلے میں جو قمیض تھا نا لوہے کا 17 من وزن، وہ اتنا وزنی تھا میں رکوع کے عالم میں چلتا تھا۔ بازار میں رش ہوتا نا تو شمر حرامی اپنے پہلو سے وہ خنجر نکالتا جس نے اس نے بابا حسین کو ذبح کیا تھا، وہ فخر سے دکھانے کے لیے مجمع میں ایسے لہراتا۔ ایک جگہ رش تھا، مجھے چلنے میں مشکل ہو رہی تھی، رش بڑھ رہا تھا، اس ظالم نے میرے زنجیر کھینچے، میں زمین پہ آیا منہ کے بل، جیسے زمین پہ گرا ہونا اس نے وہی خنجر میری گردن پہ رکھنے کے لیے قدم آگے بڑھائے۔ سکینہ نے دیکھ لیا، اس سے پہلے کہ خنجر میری گردن پہ آتا اپنی گردن رکھ کے کہتی ہے نہ مار، میرا ایک بچ گیا ہے۔ اس ظالم نے میری بھتیجی کو میری بہن کو ایسے بالوں سے پکڑ کے مجھ سے الگ کیا ہے، دونوں ہاتھ اس کے اپنے ایک ہاتھ میں ڈال کر اتنی زور سے تماچے مارنے شروع کیے، میری بچی بے ہوش ہو گئی۔ اس وقت میرے منہ سے آواز نکلی چاچا عباس کوئی میری سکینہ بچا۔ مولا آپ کی محسنہ کیسے، مولا آپ کی محسنہ کیسے؟ بس 1-2 جملہ زیادہ نہیں لیکن جتنا ہے میں تسلی سے پڑھوں۔ امام فرماتے 17 من وزنی قمیض تھی، پیروں میں بیڑیاں، کمر میں لنگر، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں، گردن میں توق تھا اور اس توق میں میخیں لگی ہوئی۔ شمر کا جہاں دل کرتا میرے زنجیر کھینچتا، میخیں میری گردن میں چپ جاتی۔ کبھی کبھی کوئی جگہ ملتی میں دیوار کا سہارا لے کے اپنے پیروں کو سیدھا کر کے بیٹھتا، اپنے زنجیر سنبھال کر بندھے ہوئے ہاتھوں سے میرے قریب آتی، میرا ماتھا چوم کے کہتی سجاد توق درد تو نہیں کرتا؟ اس کے بعد میرے پیروں سے کانٹے نکالتی، تڑپ کے ابو منظر کہتے مولا ہاتھ گردن کے پیچھے بندھے ہوئے تھے پھر پیروں سے کانٹے نکالتی کیسے تھی؟ رو کے فرماتے اسی لیے تو کہہ رہا ہوں میری محسنہ ہے، اپنے منہ کو میرے پیروں پہ رکھتی، منہ کے ساتھ کانٹوں کو نکال کے رو رو کے کہتی سجاد معاف کرنا، بہن مجبور تھی، اگر میرے ہاتھ کھلے ہوئے ہوتے۔ ادرکم الحسین ادرکم الحسین۔ بس زیادہ نہیں، صرف ایک روایت پڑھوں گا، اس کے بعد اس سے زیادہ شکت نہیں ہے مومنین کے ذکر میں۔ اللہ نہ کرے کسی کی معصوم بیٹی پہ کوئی دکھ ہے، باپ غریب بھی ہو نا، غریب کمزور ہو، کسی سے کوئی مقابلہ نہ کر، بیٹی کے لیے بڑا بادشاہ ہوتا۔ سارا دن اگر صبح کوئی کسی کی بیٹی کو تھپڑ مار دے نا، کسی غریب کی بیٹی کو، اس کے پاس کوئی آس نہیں ہوتی، وہ سارا دن ایک ہی آس پہ گزارتی ہے شام کو میرا پاپا ہے، میں اسے بتاؤں گی مجھے فلاں نے تھپڑ مارا۔ آ گیا شام کا بازار، 18 گلے 1 رسی، سب سے آگے 88 سال کی فضا، سب سے آخر میں حسین کی 3.5 سال کی سے۔ اللہ جانے ظالموں نے یہ ترتیب کیوں رکھی تھی، ساری رات چپ کر کے کھڑی رہیں۔ صبح ہوئی، روم کے سفیر نے یزید سے پوچھا یزید کیا یہ بیویاں مسلمان ہیں؟ کہتا تو کیوں پوچھتا ہے؟ کہتا پوچھتا اس لیے ہوں مسلمانوں کی شریعت میں ایسا کون سا جرم ہے کہ ایسی شریف زادیاں ساری رات چپ کر کے کھڑی رہیں؟ کہتا تیرے پوچھنے کا سبب کیا، تجھے کس بات نے پریشان کیا؟ کہتے پریشانی یہ ہے کہ سب سے آخر میں ایک بچی جس کی عمر قریباً 3-3.5 سال ہے، اس کی گردن میں رسی ہے، اس کے رخساروں کا رنگ نیلا ہے، کانوں سے خون جاری ہے، دامن جلا ہوا ہے، میں ساری رات دیکھتا رہا، نیند کا غلبہ آتا تھا، بچی گرنے لگتی تھی، رسی گرنے نہیں دیتی تھی۔ ظالم کہتے کون ہے وہ بچی؟ شمر کی آواز ہے سکینہ بنت الحسین، حسین کی 3.5 سال کی بیٹی سکینہ۔ ظالم کہتا ہے اسے میرے قریب لے کے آؤ، تو ایسے ہی قریب لے کے آیا۔ شمر کہتا ہے حسین کی بیٹی یزید بلا رہا۔ شمر کے تماچوں سے ڈری ہوئی بھائی کی طرف دیکھا، سجاد کہتا امتحان ہے، سہمے ہوئے قدموں سے چلی، یزید کے قریب آئی، شمر ساتھ کھڑا ہے، یزید دیکھ کے کہتا تو ہے جس کا بابا تجھ سے بڑا پیار کرتا تھا،
کہتی ہاں میرا بابا پیار کرتا تھا۔ تو ہے جس کا بابا بڑا پیار کرتا تھا؟ سکینہ کہتی ہاں بابا پیار کرتا تھا۔ کیسے پیار کرتا تھا؟ رو کے کہتی سینے پہ سلاتا تھا، بصرے کی کھجوریں کھلاتا تھا۔ بس اللہ جانے ظالم کو کیا شرارت سوجی ہے، دیکھ کے کہتا ہے اب بھی کھائے گی خور میں؟ بچی دیکھ کے کہتی ہے ہاں کھاؤں گی خور میں۔ اس ظالم نے ایک اشارہ کیا، یہ دربار میں ایک دشت آیا، اس پہ ایک رومال تھا۔ اللہ جانے اس دشت میں کشش کیسی تھی، اس نے بچی کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ پورے دربار میں جہاں جہاں دشت جاتا سکینہ کا چہرہ وہاں مڑتا جاتا۔ اس ظالم نے یزید کے تخت کے آخری سیڑھی پر وہ دشت لا کے رکھا ہے۔ ظالم کہتا ہے جا رومال ہٹا اور خور میں کھا لے۔ سہمے ہوئے قدموں سے آئی ہے، آ کے رومال ہٹایا۔ اللہ جانے کیا نظر آیا، جو سر سے لپٹ کے کہتی بابا تو کہاں تھا؟ بابا سارا رستہ شمر کا جہاں دل کرتا تھا تیری سکینہ کو تماچے مارتا تھا۔ میں کبھی کہتی تھی چاچا عباس مجھے شمر سے بچاؤ، کبھی کہتی تھی بھیا اس سے کہے میرے منہ پہ تازیانے مارے لیکن لوہے کے تازیانے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مَنْ اللہ